بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں لگی آگ کو لے کر مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی اسے عذاب الہی بتا رہا ہے تو کوئی ماحولیاتی تبدیلیوں کا اثر۔ بہرحال اگر یہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہے، پھر بھی تمام دنیا کے لوگوں کو، دانشوروں کو، تھنک ٹینک کو، بدھ جیویوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسی طرح ماحولیات کی تبدیلیوں کا اثر رونما ہوتا رہا، سیلاب کے ذریعے یا پھر طوفان اور سونامی اور آگ، بڑے پیمانے پر آگ کی وجہ سے، تو دنیا کہاں جائے گی؟ اور یہ ساری جو ترقیاں ہوئی ہیں اور جو ہم لوگ سویلائزیشن کے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ اپنے عروج پر ہے، چرم سیما پر ہے، تو اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اگر انسان اس پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، تو تمام لوگوں کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ پرکرتی کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ہم کیا بیہیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن کے نام پر گرین ہاؤس گیسز کا جس طریقے سے پروڈکشن ہو رہا ہے، اتسرجن ہو رہا ہے، اور ماحول پہ اس کا جو اثر پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف تراسدیاں، آبدائیں آ رہی ہیں، کلامٹیز آ رہے ہیں، تو تمام لوگوں کو، پوری دنیا کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیلیفورنیا کی آگ کو جو لوگ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر گلوبل وارمنگ کی وجہ قرار دے رہے ہیں، انہیں اس زاویہ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات عذاب الہی کا کہ یہ عذاب الہی کی بات، تو یہ یقیناً میرے نزدیک اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات میں سے ایک عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مظلومین کی حمایت نہ کر کے ظالم کی حمایت کی، ایک میسج ہے۔ بلکہ جو خریزی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، خاص طور سے غزہ میں، اور جس طریقے سے وہاں مظلومین کو مارا گیا، کاٹا گیا، بمباری کی گئی، ان کے گھروں کو، مکانات کو نظر آتش کیا گیا، بمباری کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا، 50,000 سے زیادہ بے قصور نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین اور فلسطین اہل غزہ جس طریقے سے مارے گئے اور وہ شہید ہوئے، اور ان کی آہوں اور سسکیوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ امریکہ جو بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے، مانوتا کا، ہیومنٹی کی آواز بلند کرتا ہے، ڈیموکریسی اور سیکولرزم کی بات کرتا ہے، وہ بھی بجائے اس کے کہ اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولتا، اس نے ہر طرح سے اسرائیل کی مدد کی اور اس کی حمایت کی، ہر اعتبار سے انٹرنیشنل فورم پہ، یو این میں، اور سپورٹ دیا میڈیا لیول پہ، فائنینشلی، اور ہر اعتبار سے اسے سپورٹ دیا پولیٹیکلی، جس کی وجہ سے اسرائیل اتنا ظلم کرنے میں کر سکا، اور اس نے مظلوموں کو تباہ و برباد کیا اور اہل غزہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ تو کیلیفورنیا وہ ریاست ہے امریکہ کی جہاں بہت سب سے زیادہ اہل ثروت امریکہ کے رہتے ہیں، اور ان کیلیفورنیا میں بسنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے غزہ کے مظلومین کو مزید ستانے کے لیے ٹویٹ کیے، بیانات دیے، تبصرے کیے، سپورٹ کیا، جن میں سے ایک نام بہت سرخیاں بٹور رہا ہے، جیمس ووڈ کا، جس نے لکھا تھا کہ نو کمپرومائز، نو سیز فائر، کل دیم آل، ان سب کو مار ڈالو، کوئی کمپرومائز کی، کسی طرح کی جنگ بندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مکان بھی کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں ہے، اور وہ بھی نظر آتش ہو چکا ہے۔ وہ پچھلے دنوں کسی میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے رو بھی رہا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ایک میسج ہے، یہ آگ کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کی، جنہوں نے ظالموں کی حمایت کی، ان کی مدد کی، انہیں سپورٹ دیا، ہر اعتبار سے ان کا ہیلپ کیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی اس آگ سے، اس آتش زدگی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، میسج لینا چاہیے، اور آئندہ ان فیوچر کسی ظالم کی حمایت نہ کر کے مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔